السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کس چیز پہ خوش ہیں، کس چیز پہ انہیں بہت خوش فہمی ہے، اور وہ واپس آ رہے ہیں نہیں، خود کو وہ کیسے محمد علی جناح سمجھ رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ عمران خان کی لڑائیوں کے اوپر مطمئن ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن تفصیل پہ جانے سے پہلے آج جو طلال چودھری صاحب نے اور عابد شیر علی صاحب نے جو ایک پریس ٹاک کی بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اور انہوں نے کلاس لینے کی کوشش کی مفتاح اسماعیل کی بھی، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ شروع اسی سے کر لیتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کون ہیں؟ وزیر خزانہ ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب کا وزیر اعظم یا باس کون ہے؟ شہباز شریف ہیں۔ اور شہباز شریف کون ہے؟ وہ نواز شریف ہیں، یعنی کہ وہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، وہ نواز شریف کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب کچھ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اپنے عروج پہ ہے۔ اگر وہ بجلی کے بلوں کے ساتھ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو مہنگائی ہے اس پیٹرول کی، اور اوورال جو تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی ہے، اس کے ساتھ اگر وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہی نالائق ہے۔ اب انہوں نے اپنے ووٹر کو جو ہے نا ایک چکر میں ڈالا ہوا ہے، ایک بڑے زبردست طریقے سے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں ان کی، کہ ہم نہیں ہیں وہ، یہ تو شہباز شریف ہے، یہ نواز شریف نہیں ہے، وہ مفتاح اسماعیل ہے، وہ اسحاق ڈار نہیں ہے۔ تو بھائیان، آپ اگر حکومت کر رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے؟ اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ہم نے ملک کے لیے حکومت لی ہے اور پتہ نہیں بڑا مشکل فیصلہ کیا ہے، پھر اس چیز کو کیوں کلیم کرتے ہیں؟ جب اس چیز کو کلیم کرتے ہیں تو پھر مفتاح اسماعیل کو ڈس اون کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مفتاح اسماعیل کو ڈس اون جو ہے وہ شاید خاقان عباسی تو نہیں کرتے، وہ پوری کابینہ نہیں کرتی، یہ خرم دستگیر کو، مفتاح کو، اور پتہ نہیں کس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ تو سارے سینئر لوگ ہیں، یہ تو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں۔ تو یہ کیا چکر کیا چلایا ہوا ہے؟ یہ سیدھا سیدھا چکر ہے کہ ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہم سنبھال سکتے ہیں۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر اکانومی کے اوپر کیا کرنا ہوتا ہے، اکانومی کے اوپر کوئی کیلیگرافی کرنی ہوتی ہے کہ وہ ایک بندہ جو کیلیگرافر ہے وہی آئے گا اور وہی اس کو کر سکتا ہے، یا کوئی اکانومی کے اوپر کوئی ایسی ڈرائنگ بنانی ہے جس کا نقشہ صرف ایک بندے کو پتہ ہے۔ اکانومی کے اوپر صرف سمپل سادہ ہے، وہ ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں، وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ فیصلے اگر مفتاح اسماعیل کے فیصلوں سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو مفتاح اسماعیل کی کیا مجال ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کے کسی فیصلے کو ڈینائی کریں، یا وہ نواز شریف صاحب کے کسی فیصلے کو ڈینائی کریں؟ یا ایسا ہو سکتا ہے؟ اب اگر ملک اور قوم کے لیے آپ بقول آپ کے پوری پارٹی آپ نے داؤ پہ لگائی ہے، اور پوری سیاست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نقصان ہوا ہے صرف ملک اور قوم کی خاطر، تو ملک اور قوم کی خاطر ڈیسیجن لینا ہے۔ جو ڈیسیجن یہاں پہ آگے اسحاق ڈار صاحب نے وزیر خزانہ بن کے لینا ہے ملک اور قوم کی خاطر، آپ چھوٹا سا کہہ دیں، آپ بتا دیں ادھر سے فیصلہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشورہ ہے، یہ کریں، یہ نہ کریں، تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ یہ کون سا ایسا گدڑ سنگھی اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہے کہ وہ وزیر خزانہ بنیں گے تو تب وہ بتائیں گے، ورنہ وہ چھپا کے رکھیں گے، ورنہ وہ اپنی پارٹی کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے، ورنہ اپنی جو پارٹی کی سیاست ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے، ملک کا سب سے زیادہ نقصان کریں گے۔ یہ کون سی ایسی سیاست ہے، کون سا ایسی گدڑ سنگھی ہے جس میں آگے خود انہوں نے پریکٹیکلی جسمانی طور پر آگے، جس میں میں نے کیلیگرافی کا دیا، کیلیگرافی ایک بندہ بناتا ہے، اس کی کیلیگرافی کا اپنا ایک رائٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں تو فیصلے لینے ہیں، فیصلے۔ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی ایگزیکٹو ڈیسیجن، جس میں جو جہاز ہے وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے، تو جو فورسز کے جو اہلکار ہوتے ہیں ان میں سے جو اہلکار ہے وہ پہنچ جاتا ہے کاکپٹ پہ، ادھر آگے جو جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مار دیتے ہیں اس کو، پائلٹ کو۔ پائلٹ اب کوئی نہیں ہوتا، اب پائلٹ کوئی نہیں ہوتا۔ اب ٹاور کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ ٹاور جو ہے ایک نئے بندے کو بیٹھتا ہے پائلٹ کی سیٹ کے اوپر، حالانکہ جہاز چلانے میں کیونکہ وہاں پہ اتنے بٹن ہوتے ہیں کہ بندے کو کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ بخیر و عافیت جو ہے جہاز کو لینڈ کروا لیتے ہیں صرف بتا کے وہاں سے، ٹاور سے۔ تو آپ بیٹھے ہوئے لندن میں، بتائیں مفتاح اسماعیل کو، یہ کوئی جہاز اڑانا بھی نہیں ہے، کیلیگرافی بھی نہیں ہے، آپ کا یہاں پہ آنا ضروری ہے ملک اور قوم کی خاطر۔ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار، کیا کس قسم کے ڈرامے ہیں یہ؟ اور ابھی جو سہیل وڑائچ صاحب مل کے آئے ہیں نواز شریف صاحب سے، انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں جی۔ انہوں نے پہلے کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل سے میں ناخوش ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، میں بالکل نامطمئن ہوں، وہ اسحاق ڈار صاحب بھی پالیسی بنائیں، ان کے اسحاق ڈار صاحب تو اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی بنا کے دے دیں۔ آپ یہ لگے ہوئے ہیں جناب صاحب، اپنے بھائی کو بھی بنایا ہوا ہے، ان کو لندن بھی بلا لیتے ہیں،
پھر ان کے ساتھ جناب صاحب سارا میٹنگز وغیرہ ساری پالیسیز بھی طے کر لیتے ہیں, پی ڈی ایم کی میٹنگ بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں, اور بعد میں جناب سے ڈرامے بھی کر لیتے ہیں. وہ فلانا اس سے اٹھ کے چلا گیا ویڈیو کال سے. یار خدا کا نام ہے, عوام کا ریئیکشن دیکھ کے یہ ڈرامے کر رہے ہیں سارے طلال چودھری عابد شیر علی. یہ انہیں اندر سے پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے اور ہم کیا اس قوم کے ساتھ یا اس ملک کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں. دوسری بات, سہیل وڑائی صاحب نے کہا ہے جی نواز آج کسی پروگرام میں تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے آنا نہیں ہے. اس دفعہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تھے, بغیر جیل میں گئے سارے معاملے سیٹل کیے, معاملات سیٹل کیے, تو اس طرح آ کے وہیں بیٹھ کے وہ کرنا ہے سارا کچھ, مطلب سارا کچھ معاملات سیٹل کر کے پھر آئیں گے. تو ایک تو یہ ہے جو بغلے بجاتے پھر رہے تھے ادھر ادھر کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, ایاز صادق کی باتیں کھیل رہی تھی, جاوید لطیف کی 15 دن بعد کھیلنی شروع ہو جاتی ہیں, ڈرامے لگائے ہوتے ہیں کہ آ رہے ہیں نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب کا بقول سہیل وڑائچ صاحب کے دور دور کوئی واپس آنے کا چانس نہیں ہے, نہ ہی ان کا کوئی پلان ہے, نہ ہی ان کی کسی سوچ میں گئی ہے. تو وہ محمد علی جناح, اچھا انہوں نے ایک اور کہا جی وہ بڑے تپے میں ہیں جی, میرے ایکسپیڈائٹ کریں جو فیصلے جو سپریم کورٹ وغیرہ میں. جاؤ بھائی, آپ اپنا مفرور ہیں, آپ کا واپس آنا ضروری ہے. عدالت نے کہا ہوا ہے کہ ان کا واپس آنا, آپ واپس آئیں گے تو سارا کچھ ہوگا. وہاں پہ بیٹھے بٹھائے یہ اچھا آپ نے وہ مشرف صاحب نے آپ کو ایک دکھا دیا تھا کہ بس اب وہ دور نہیں ہے یہ والا چکر اب نہیں چلے گا. اچھا ایک اور چیز انہوں نے کی ہے, وہ کہا جی آپ جو اگلا اپنا بیانیہ بنائیں گے وہ عدالت کے خلاف بنائیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے مطمئن ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے مطمئن ہے کہ آپ کے بھائی کے ساتھ ہیں, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جس ٹائم آپ کے ساتھ وہ خراب ہوتی ہے تو وہ آپ کو سول سپریمیسی بھی یاد آ جاتی ہے, ووٹ کو عزت بھی یاد آ جاتی ہے. کسی اور کے ساتھ اب بگڑی ہوئی یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ تو آپ مطمئن ہیں, اب وہ آپ کو سول سپریمیسی کی بھی فکر نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے کسی بیانیے کے ساتھ آپ کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اب آپ جو ہے وہ ججوں کے خلاف لاٹھی سے ہانکیں گے, جو بھی کریں گے, تو مطمئن ہیں جی بڑے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آنے کا نہیں ہے, اور مطمئن ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ. اور پھر نواز شریف بقول سہیل وڑائچ صاحب کے, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کیا دھرا ہے. اچھا ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کیا دھرا. جو آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں کرتے تھے وہ کس کا کیا دھرا ہوتی تھی؟ آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ جان کے اس بم کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں جو پھٹنے والا ہوتا ہے یا پھٹنا چاہے, جان جان کے آپ پنگے کرتے ہیں, اور جان جان کے آرمی چیف کے حوالے سے بھی ہر حوالے سے. وہ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کا کیا دھرا نہیں ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آپ لڑائی کرتے ہیں. عمران خان جو کر رہے ہیں وہ عمران خان کا کیا دھرا ہے. کمال ہے ویسے, مطلب ہے کہ ہم جو کریں گے وہ بیانیہ ہوگا, وہ ووٹ کو عزت دینے کے مترادف ہوگا, وہ سول سپرمیسی ہوگی. جو عمران خان کریں گے وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہوگی, اس میں جو ہے وہ عمران خان جو ہے ان کا اپنا کیا دھرا اور وغیرہ وغیرہ جو مطلب وہ چلانے کی کوشش کریں, بیانیہ وغیرہ بنانے کی. اور بھی اس میں بڑی ساری باتیں کی ہیں نواز شریف صاحب نے سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ. کچھ انہوں نے اپنے خیال کہہ کے بیان کیے ہیں, کچھ انہوں نے نواز شریف صاحب اس ٹائم مریم سے بھی مطمئن ہیں, اور نواز شریف صاحب کی سنوائی نہیں ہوئی, ان کے کیس معاف نہیں ہوئے, اس طرح کی باتیں, واپس آنے کے حوالے سے باتیں. تو یہ وہاں پہ پک رہا ہے. اور جو یہ سارا گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہے, کوئی بالکل روڈ میپ نہیں ہے, پلان نہیں ہے کہ میں واپس آؤں گا تو بیانیہ بھی بن جائے گا. واپس آئے تو صحیح, واپس آنے کا دور دور چانس نہیں ہے. واپس آنے کے لیے کہہ رہے ہیں واپس نہیں جاؤں گا تو جناح کہ وہ مقدمے اور پتہ نہیں کیا بغیر اس کے جیل گئے وغیرہ وغیرہ. ایک طرف جیل کو کیش بھی کراتے ہیں, ہم جیل گئے, ہم تو ڈرتے نہیں ہیں جیلوں سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر اس کے واپس آنے کا پلان نہیں ہے, واپس آؤں گا تو میں بیانیہ بھی بنا لوں گا. واپس آئیں, آپ کو پتہ چلے آگے یہاں پہ حالات کیا ہیں, یہاں پہ اس ٹائم کیا ہے, کیا چل رہا ہے اس وقت. تو ناظرین یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.